بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کی سرحدیں بند، آذربائیجان اور آرمینیا کے غیر معمولی مذاکرات۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کی نئی قسم اومیکرون کو خطرہ قرار دے دیا۔ مال و دولت نہیں، انسان کے اندر غیرت بہت ضروری ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ 18 سال سے زائد عمر کے تمام افراد کو عمرے کی اجازت۔ فرانس کی برطانیہ کے بغیر یورپی ممالک کے ساتھ میٹنگ۔ پاکستان کے حکمران کیا کرتے جا رہے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانیہ، جرمنی اور اٹلی میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ برطانوی وزیر اعظم نے اس پر قابو پانے کے لیے ضوابط مزید سخت کر دیے ہیں۔ مزید ممالک نے جنوبی افریقہ کے ساتھ سفری پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ برطانیہ آنے والے تمام مسافروں کو اس وقت تک قرنطینہ میں رہنے کی ضرورت ہوگی جب تک ان کا منفی PCR ٹیسٹ نہیں آ جاتا۔ بورس جانسن کا کہنا تھا کہ دکانوں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ماسک پہننا دوبارہ لازمی قرار دے رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ملک میں تمام غیر ملکیوں کا داخلہ بند کر رہے ہیں اور اس وائرس کو روکنے کے لیے موبائل فون یا ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی یہ نئی قسم باقیوں کی نسبت زیادہ پھیلنے والی ہے، جبکہ آسٹریلیا میں محکمہ صحت نے کورونا کی تشخیص ہونے کے بعد ٹیسٹ کرنے کی رفتار کو تیز کر دیا ہے۔ روس کی میزبانی میں پرانے حریف آذربائیجان اور آرمینیا کے غیر معمولی مذاکرات ہوئے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم کے ساتھ اپنی بات چیت کو مفید اور بروقت قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر عمل کیا جائے گا، جنہیں انہوں نے چابی کا نام بھی دیا ہے۔ صدر پیوٹن نے صاف افریقی مذاکرات کے بعد پریس بریفنگ میں کہا کہ مجھے امید ہے کہ آج کی نشست کے بعد خطے میں قیام امن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے قیام امن کے لیے ٹھوس اقدامات اپنانے پر اتفاق کیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے مذاکرات سے پہلے اور بعد میں آذربائیجانی اور آرمینیائی وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کیں۔ دوسری طرف افغان وزیر اعظم محمد حسن نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی افغان حکومت نے اسلامی ریاست کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے، لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے جلد کھول دیے جائیں گے۔ تمام ممالک سے اچھے اور معاشی تعلقات چاہتے ہیں، کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، تاہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری افغان عوام کی مدد کے لیے آگے آئے۔ افغان وزیر اعظم محمد حسن کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت افغان عوام کو انسانی بنیادوں پر ہنگامی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کی نئی قسم اومیکرون کو تشویشناک قرار دے دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ نئی قسم اومیکرون کی خصوصیات پریشان کن ہیں۔ امریکہ میں بھی اومیکرون کے کیسز ہو سکتے ہیں۔ کئی ہفتے بعد پتہ چلے گا کہ موجودہ ویکسینز اومیکرون کے خلاف کس قدر مؤثر ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ابتدائی شواہد سے پتہ چلا ہے کہ اس نئی قسم میں ری انفیکشن کا خطرہ دیگر اقسام سے زیادہ ہے۔ اس کے پہلے کیسز جنوبی افریقہ میں دریافت کیے گئے تھے۔ اس کے بعد متعدد ممالک بشمول برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ نے جنوبی افریقہ اور اس کے ارد گرد خطے کے ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کورونا کی اس نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ کورونا کے خلاف تمام کوششیں ناکافی ثابت ہو سکتی ہیں، اور اگر اس نئی قسم سے متعلق سائنسدانوں کے خدشات درست ہیں تو دنیا بھر میں کورونا کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے۔ کورونا کی اس نئی قسم کی دریافت کی اہم بات یہ ہے
کہ اس کورونا کے جینیاتی ڈھانچے میں بہت زیادہ تبدیلیاں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ایک سائنسدان نے اس نئی قسم کے کورونا کو ہولناک قرار دیا، تو دوسرے ایک اور سائنسدان کا کہنا ہے کہ یہ اب تک سامنے آنے والے تمام کورونا سے خطرناک ہے۔ ایسے میں یہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کورونا کی یہ نئی قسم کتنی تیز رفتار سے پھیل سکتی ہے، اور اس میں کورونا کی ویکسین کے خلاف کتنی مدافعت موجود ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کورونا کی اس نئی قسم کا توڑ کیا ہے۔ اس نئی قسم کے بارے میں تمام تر خدشات کے باوجود ان سب سوالوں کے جواب اب تک سائنسدانوں کے پاس بھی موجود نہیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر غیرت بہت ضروری ہے۔ عزت دار شخص کو کبھی بھی پیسے کی خاطر خود کو ذلت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کا اشارہ دوستو شاہد نواز شریف کی طرف تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے 2 دہائی تک دنیا بھر میں کھیلوں میں حصہ لیا، میں نے بہت سی کامیابیاں سمیٹیں اور دھچکے بھی لگے۔ زیادہ تر کھلاڑی اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے، لیکن میں نے تعلیمی میدان میں بھی کامیابیاں سمیٹی۔ کامیابیاں اور عزت صرف اللہ کی ذات دیتی ہے۔ مر جانے کا ڈر بھی انسان کو جدوجہد سے روکتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مذہب کے معاملے میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ مجھے اللہ نے سب سے بڑا تحفہ ایمان کی دولت سے نوازا۔ سچا ایمان آپ کو اپنی انا پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ انا کسی بھی شخص کو برباد کر دیتی ہے۔ دوسرے انسانوں کا سوچنے والا اللہ کا ولی بنتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سیاست میں جب آیا تو مجھے مافیاز کا سامنا ہوا۔ گزشتہ 20 سالوں میں میری کئی بار کردار کشی کی گئی، میری بے عزتی کے لیے جعلی خبریں بھی لگوائی گئیں۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی شخص میری بے عزتی نہیں کر سکتا، یہ لوگ کچھ بھی کر لیں۔ غیرت کا جذبہ انسان کی بہت اچھی خصوصیات ہیں۔ عزت دار شخص کو کبھی خود کو ذلت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ انسان کے اندر مال و دولت نہیں، غیرت بہت ضروری ہے۔ میرے نزدیک امیر وہ ہے جو ضمیر کا سودا نہیں کرتا، اور جو پیسے کی خاطر ضمیر کا سودا کر لیتا ہے وہ انسان نہیں، لومڑی ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کسی دوسرے ملک کی کالونی نہیں بننے دیں گے۔ جن کو ہم پر مسلط کیا گیا ان کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ انہوں نے معیشت کی کشتی ڈبو دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وہ ادارے جو ملک کی حفاظت کے دعوے دار ہیں، اگر چور راستے سے لوگوں کو لاتے ہیں تو تباہی کے ذمہ دار وہ بھی ہیں۔ ملک کے قرضے دگنے ہو چکے۔ میں نے 12 سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان بین الاقوامی مالی اداروں کا ایسا نمائندہ ہے جو ملک کو ان کے پاس گروی رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ملک کی معیشت بہتر تھی تو بھارت بھی ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا، تب واجپئی بھی یہاں آیا تھا۔ آج ڈالر آسمان تک پہنچ چکا ہے۔ عمران خان نے ملکی معیشت کو ڈبو دیا۔ چیلنج یہ ہے کہ اب کون آئے گا جو اسے بہتر کرے گا۔ مقبوضہ وادی کی عوام نے 70 سال سے قربانیاں دیں اور اس نے کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا۔ اب فاٹا کے عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ ملک کے نوجوانوں کو ملازمتوں کے نام پر، گھر کے نام پر دھوکہ دیا گیا۔ نعروں کی بنیاد پر ملک نہیں چلتے۔ ملکی پارلیمنٹ یرغمال ہے، کوئی قانون سازی نہیں ہو پاتی۔ اگر ہوتی ہے تو IMF کے لیے ہوتی ہے۔ آئندہ انتخابات میں دھاندلی کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ کس قوت کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ جواب ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم کو کہتا ہوں کہ سدھر جاؤ، عوامی سمندر آ رہا ہے۔ سعودی عرب سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشی کی خبر آ گئی۔ عمرہ زائرین کے لیے 50 سال کی عمر کی حد ختم کر دی گئی ہے۔ دنیا بھر کے عمرہ زائرین کے علاوہ عام شہریوں کو بھی طواف کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے 18 سال کی عمر سے زائد عام شہریوں کو نماز کے اوقات کے علاوہ مسجد الحرم کی پہلی اور دوسری منزل پر طواف کعبہ کی اجازت دے دی۔ تمام افراد کو ضابطۂ اخلاق پر عمل کرتے ہوئے پہلی ایپ سے پیش کی اجازت حاصل کرنا ہوگی۔ 12 سال یا اس سے زائد عمر کے وہ شہری جنہوں نے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائیں، وہ عمرہ ادائیگی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں گے۔ آنے والوں کے لیے ماسک کی پابندی لازمی ہے۔
انگلش چینل میں 27 تارکین کی موت کے بعد فرانس نے اس صورتحال پر مذاکرات کے لیے یورپی وزراء کی ایک میٹنگ بلائی ہے، لیکن برطانیہ کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہونے والے جھگڑے کے باعث اسے ان مذاکرات میں شامل نہیں کیا گیا۔ میٹنگ میں بات کی جائے گی کہ لوگوں کو سمگل کرنے کے گروہوں کے ساتھ کس طرح نپٹا جائے جو اس چینل کو عبور کرنے کے لیے کشتیاں مہیا کرتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ یہ مذاکرات انگلش چینل میں 27 تارکین کی موت کے بعد ہو رہے ہیں جو چھوٹی کشتی میں سمندری پٹی کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کشتی کی ہوا نکلنے کے باعث وہ ڈوب کر مر گئے۔ یہ انٹرنیشنل نیٹ ورکس ہیں جو مختلف یورپی ممالک میں کام کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد برطانیہ اور فرانس کے سربراہان میں لفظی جنگ چھڑ گئی تھی اور دونوں نے اس حوالے سے ایک دوسرے پر ناکافی اقدامات کا الزام لگایا تھا۔ یہ واقعہ حالیہ برسوں میں انگلش چینل عبور کرنے کی کوشش میں ہونے والے بڑے پیمانے پر جانی نقصانات کے واقعات میں سے ایک ہے۔ فرانس کے صدر نے کہا تھا کہ وہ انگلش چینل کو قبرستان نہیں بننے دیں گے۔ میکرون نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے جانسن پر زور دیا تھا کہ وہ تارکین وطن کے برطانیہ میں غیر قانونی داخلے کے معاملے کو سیاسی رنگ دینا بند کریں۔ پاکستانی عوام پچھلے 30 سالوں میں جو حکمران منتخب کر رہی ہے وہ پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھ چکے ہیں، اور چونکہ عوام نے ہی انہیں منتخب کیا ہے لہٰذا ذمہ دار عوام ہی ہے۔ IMF پاکستان کی گروی عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اس کی ایک جھلک آپ بجلی کے بلز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں اگر کوئی صارف 1500 روپے کی بجلی خرچ کرتا ہے تو اسے ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے اور اس کا بجلی کا بل دوگنے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور جھلک آپ کو پیٹرول کی قیمتوں میں دکھائی دے گی۔ جہاں حکومت پیٹرول کو تقریباً 70 سے 80 روپے فی لیٹر خرید رہی ہے، وہاں عوام کو 147 روپے سے زائد میں فروخت کر رہی ہے۔ اور IMF کی یہ جھلک صرف پیٹرول اور بجلی کے بلوں تک محدود نہیں ہے بلکہ روز بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حکومت کی طرف سے عوام پر لاتعداد ٹیکسوں کا بوجھ بھی IMF کی شرائط میں شامل ہے۔ پاکستانی عوام جو بھی حکمران منتخب کرتی ہے وہ جب بھی عوام کے نام پر IMF سے قرض لیتا ہے تو کبھی بھی اس قرض کی شرائط سے عوام کو مطلع نہیں کرنا پسند کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ قرض ایک ایسا پھندہ ہے جو کہ دھیرے دھیرے سخت ہوتا جائے گا، اور اگر اس پھندے کے متعلق عوام کو سچ سچ بتا دیا گیا تو عوام دوبارہ کبھی اسے ووٹ نہیں دے گی۔ بتانے کا دوستو مقصد یہ ہے کہ بتایا جائے کہ پاکستان کے مختلف حکمرانوں کے دور میں ہم پر کتنا قرض چڑھا ہے تاکہ عوام اس قرض کو اتارنے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کر سکیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو عنقریب ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کا مطلب بربادی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب برطانیہ دیوالیہ ہونے کے قریب آ چکا تھا تو کسی نے برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل سے سوال کیا کہ کیا برطانیہ برباد ہو جائے گا؟ تو چرچل نے اس شخص کو جواب دیا اور کہا کہ اگر برطانیہ کی عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے تو برطانیہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی سوال آج پاکستان کے کسی حکمران سے کیا جائے تو اس کا کیا جواب آئے گا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پاکستان اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2008 میں جب مشرف دور کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ہر پاکستانی پر IMF کا قرض 36,000 روپے تھا۔ پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو یہ قرض 36,000 سے 88,000 پر چلا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کا دور ختم ہوا تو اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ قرض 1,44,000 پر چلا گیا، اور آج جب تحریک انصاف اپنے 4 سال مکمل کرنے کو ہے تو ہر پاکستانی پر یہ قرض 2,70,000 تک پہنچ چکا ہے، اور یہ پچھلے قرضوں کا تسلسل ہے۔ لیکن ابھی بھی قرض لینے کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ حکمران IMF سے مزید قرض لینے کے لیے ان کی شرائط پوری کرتے جا رہے ہیں، اور بے شک اس کے ذمہ دار براہ راست عوام خود ہیں۔ آنے والا کل کتنا تاریک اور بھیانک ہو سکتا ہے یہ سب سمجھدار لوگ جانتے ہیں،
اور پاکستانی عوام اگر آج اپنے حکمرانوں کو قرض لینے سے نہیں روکے گی تو یہ پھندا جو پہلے ہی عوام کا سانس بند کر چکا ہے آنے والے وقت میں اس کی گردن کی ہڈی بھی توڑ دے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔